پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یاد رکھیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، اور یہ اس کے ایماندار اور نیک بندوں کے لیے۔ دوزخ بھی پیدا کی جا چکی، اس کے عذابات بھی تیار ہیں، اور دوزخ اپنے لیے ایندھن کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اس کا ایندھن کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ انسان جو کفار ہیں اور پتھر جو پوجے گئے۔ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اس کی باریکی بال سے زیادہ ہے، تیزی تلوار سے زیادہ ہے۔ راستہ 15,000 سال کا ہے، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال ہموار اور 5,000 سال کی ڈھلان، 15,000 سال کا راستہ ہے۔ اس پل صراط سے گزر کر لوگ جنت میں پہنچیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء کرام، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، پھر دیگر انبیاء کی امتیں۔ گزرنے کے انداز مختلف ہوں گے، بجلی کے چمکنے کی مانند بعض گزریں گے، بعض تیز ہوا کے جھونکے کی مانند، بعض دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح، بعض اونٹ کی طرح، بعض دوڑتے ہوئے انسان کی طرح، بعض چلتے ہوئے انسان کی طرح، اور بعض گھسٹتے ہوئے اس کو عبور کریں گے، اور بہت سارے زخمی ہو کر عبور کریں گے، اور بہت سوں کو اس پل صراط کے قریب کنڈیاں ہوں گی لوہے کی، جو فرشتے لے کر موجود ہوں گے، اور وہ کنڈی ڈال کر اس کو جہنمی کو کھینچ لیں گے اور وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو کاش ہمیں یہ احساس رہے کہ ہمیں مرنا ہے، آخرت ہے، برزخ کا معاملہ ہے، قبر میں 1000 سال رہنا ہے، پھر 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے۔ پل صراط سے گزرنے میں اگر کامیاب ہوئے تو جنت میں جائیں گے۔ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مومن کا خوف اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک وہ پل صراط کو عبور نہ کر لے۔ تو ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا بنے گا کیا، تو ہم کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا خالد بن معدان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے یا رب، وہ کہیں گے کیا ہمارے رب عز و جل کا وعدہ نہ تھا ہم جہنم سے گزریں گے؟ فرشتے کہیں گے ضرور وعدہ تھا، تم جہنم سے گزرے ہو، مگر جب تم گزرے وہ ٹھنڈا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا بعض جنتی پل صراط سے ایسے گزریں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، دریا بہا دیے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں حدیث نمبر 5597 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت پل صراط پر مومنوں کی علامت رب سلم سلم ہوگی، الہی سلامت رکھ، الہی سلامت رکھ۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ مومنین سے یہاں مراد، اس حدیث میں مراد دوسری امتوں کے مومنین ہیں۔ وہ یہ دعا کرتے ہوئے پل صراط سے گزریں گے، رب سلم سلم، الہی سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ ان کے منہ پر یہ جاری ہوگا، رب سلم،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے ان کی زبانوں پر ہوگا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، یہ پڑھتے ہوئے یہ پل صراط سے گزریں گے۔ اور المعجم الکبیر کی حدیث میں بھی یہی ہے، حدیث نمبر 168، جب میری امت کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا ان کا شعار لا الہ الا انت ہوگا، لا الہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الا انت تو ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس طرح پل صراط سے عبور کرنے کے معاملات ہوں گے کچھ عرض کیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر مومن اور منافق کو نور عطا کیا جائے گا۔ تو یہ یعنی منافق اور مومن، منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہراً مسلمان ہے مگر باطناً کافر ہے، مسلمان وہ ہے جو ظاہراً بھی مسلمان ہے باطناً بھی مسلمان ہے۔ اس نور کے ساتھ چلتے ہوں گے، جب مسلمان پل صراط پر ہوں گے تو تاریکی چھا جائے گی، منافق کا نور گل ہو جائے گا، بجھ جائے گا، آف ہو جائے گا، لیکن مومن کا نور روشن ہو جائے گا۔ اس وقت منافقوں کا نور گل ہوگا تو مومن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے آیت پڑھ سناتا ہوں۔ اللہ ہمیں عاشق قرآن بنائے اور قرآن پڑھنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت لکھا کہ وہ نور کیا ہوگا جو مومنوں کو عطا ہوگا، کس چیز کا نور ہوگا وہ؟ یاد رکھیے کہ قیامت کے روز کوئی لائٹ نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ لائٹ، نہ ٹیوب لائٹ، نہ بلب، نہ انرجی سیور، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اتنا اس کے پاس نور ہوگا۔ اور یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ مومنوں کے ایمان کا نور ہوگا۔ یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ مطیعوں کی اطاعت کا نور ہوگا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، یہ فرما برداری بطور نور چمک رہی ہوگی۔ وہ نور کیا ہوگا؟ مخلصوں کے اخلاص کا نور ہوگا۔ مومنوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے جو اعمال کیے، یہ ان کے اخلاص کی روشنی ہوگی جو پل صراط پر چمکے گی۔ وہ نور کیا ہوگا؟ محبوں کے صدق وفا کا نور ہوگا۔ جو مومنوں کو نور عطا کیا جائے گا یہ نور ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کی محبت کا نور ظاہر ہوگا، ان کی وفا کا نور ظاہر ہوگا، اور ساجدوں کی پیشانی کا نور ہوگا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے، فرض نمازوں کے لیے، اشراق کے لیے، چاشت کے لیے، تہجد کے لیے موقع بموقع رب کی بارگاہ میں جھکے، سجدہ کیے، ان دائیں بھی ہوگا بائیں بھی ہوگا مگر پیچھے نہیں ہوگا۔ پیچھے نہ ہونے میں کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہوگی؟ پیچھے نور اس لیے نہیں ہوگا کہ منافقین اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور مومن ہی اپنے نور کی روشنی میں چلے۔ تو پل سے پار لگنے کے لیے، یہ نور باقی رکھنے کے لیے مومنین دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے۔ خدایا پل سے پار لگنے کے لیے نور باقی رکھ کہ خیریت سے گزر جائیں۔ یہ مومنین کس وقت دعا کریں گے؟ جب منافقوں کا نور گل ہو جائے گا، بجھ جائے گا،
تو انشاءاللہ مومنین پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے. اور جب مومنین دیکھیں گے کہ کفار فجار جہنم میں کٹ کے گر گئے تو کیا کہیں گے؟ وَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے. وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں گے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کفار کٹ کٹ کے جہنم میں جا رہے ہوں گے. پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب. میرے محبوب کے رب تیرا کرم ہوگا تو پل کو بجلی کی طرح پار کروں گا یا رب. آمین آمین. تو جن خوش نصیبوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا نجات پائیں گے، جن کا ایمان پر ہوگا بغیر توبہ کیے مر جائیں گے، ان کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں. تو ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا. پل صراط سے گزرنے کا جو لرزہ خیز تصور ہے وہ سنیے بزبان امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ پل صراط بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا جائے گا. جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانیوں گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی تو پہلے ہی قدم پر یعنی پل صراط پر پیر رکھتے ہی پھسل کر جہنم میں گر پڑے گا. اب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، اے بندہ ناتواں، اے کمزور بندے، ذرا غور تو کر. جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا کس قدر گھبرائے گا. پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی یعنی ڈارکنیس پر تیری نظر پڑے گی. نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا. آگ کے بلند شعلوں کی چیخو پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی. تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی. یاد رکھ تیرا دل چاہے گا کتنا ہی بے قرار و بے کل ہوگا، قدم پھسل رہے ہوں گے، پیٹھ پر بھاری بوجھ ہوگا، اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا. تو تصور تو کر کہ بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تو پہلا قدم رکھے گا اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا. تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر یعنی سلپ ہو کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے. تو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے جا رہے ہیں. تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی. جہنم کی گہرائیوں سے آہو بکا اور ہا اوہ کی چیخو پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی. بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے. تو سوچ تو صحیح اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا بنے گا. اس وقت کی شرم، اس وقت کی ندامت کچھ فائدہ نہ دے گی.
تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا. اس وقت تیری حسرت بھری چیخو پکار کچھ اس طرح پر ہوگی، میں اسی دن سے ڈرتا تھا، ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجتا، سنتیں اپناتا، ایک کاش 100 کروڑ کاش میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، ایک کاش میں بھولا بسرا ہو جاتا، کاش 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 میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. اللہ اکبر اللہ. پل صراط سے گزرنے کا معاملہ بہت ہی سخت. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نوجوان تھا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل کالے تھے. ایک رات وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر جہنم کی شعلہ زن نہر کے پاس موجود ہیں. ایک پل ہے جس پر لوگ گزر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. بس جب بھی کوئی آدمی بلایا جاتا ان میں کوئی نجات پانے والا ہوتا، کوئی ہلاک ہونے والا. وہ کہتا کہ کسی نے مجھے بھی میرے نام سے پکارا. میں پل پر چڑھ گیا، تلوار کی دھار کی طرح تیز میرے دائیں بائیں تیزی سے کانپ رہی تھی. فرماتے ہیں جب صبح ہوئی اس آدمی کے سر اور داڑھی کے بال اس خوفناک خواب کے اثر کی وجہ سے بالکل سفید ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. تو اللہ کے نیک بندوں کو تو آخرت کا خوف ہے، پل صراط سے گزرنے کا خوف ہے، اور ہمیں بس دنیا کی مستی چڑھی ہوئی ہے، آخرت کا احساس ہی نہیں. اور وہ لوگ جو دوسروں کی رقمیں لوٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، قرضے دبا لیتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا میرے ہاتھ میں ہے، جو کہ فقیہ ابو الیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پل صراط کی پشت پر آگ کے آنکڑے ہوں گے. جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا ہوگا وہ آنکڑے اس کے پاؤں کو پکڑ لیں گے، تو وہ اس وقت تک پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس درہم کا مالک بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے نہ لے لے گا. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مالک کے درہم کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں گر پڑے گا. اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں چھین لی جائیں، جو مال ظلمن ناحق لیا ہے اس مالکوں کو اسے لوٹا دو. رشوتیں لی ہیں، سود کا کاروبار کیا ہے، کسی سے مال چھینا ہے، چوری کیا ہے، زمین پر قبضہ کیا ہے، تو جیتے جی ہی واپس کریں گے. پل صراط پر کون واپس کرے گا؟ پل صراط پر تو پھر نیکیاں دی جائیں گی اس کو. تو پل صراط یہ بال سے باریک تلوار سے تیز، مگر اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اولیاء کے لیے یہ وسیع وادی کی طرح بھی ہوگا، بہت وسیع و عریض ہوگا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو الحسن علی بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو روتے دیکھا. پوچھا اے ابو الحسن، اللہ عز و جل اپنے ولی کو کتنی دیر پل صراط پر رکھے گا؟ کہا اس آدمی کی نماز کی مقدار جس نے فرض نماز پورے رکوع سجود کے ساتھ ادا کی ہو. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر پوچھا آپ کو معلوم ہے پل صراط اللہ کے ولیوں کے لیے وسیع ہو جائے گا؟ کہا جی ہاں. تو پل صراط اللہ کے نیک بندوں کے لیے وسیع اور عریض ہو جائے گا. کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے. اور اعلی حضرت نے کتنے پیارے انداز سے اس کو بیان کیا، نظم کیا. اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرشتوں
پر کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ پل صراط پر جو فرشتے مقرر ہیں یہ جبریل امی علیہ السلام کو خبر کر دیں کہ آقا کی امت جا رہی، اپنا بازو بچھا دیں تاکہ آقا کی امت سلامتی سے پار لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ تو پل صراط کی مصیبتوں کو، ہولناکیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، قیامت کی پریشانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ جو دنیا میں اس معاملے میں غم میں مبتلا ہوگا، خوف زدہ ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل قیامت کے روز اس کو امن عطا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر دو خوف جمع نہیں فرماتا۔ جو آدمی دنیا میں پل صراط کے معاملات سے ڈرتا رہا، قیامت کے بھیانک حالات سے ڈرتا رہا، انشاءاللہ عز و جل وہ آخرت میں ان سے نجات پا جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرنی چاہیے، اور سچا خوف اپنانا چاہیے، عورتوں والا نہیں، بیوقوفوں والا نہیں کہ عارضی طور پر رو دھو لیے، اس کے بعد پھر وہی کرتوت، پھر وہی نماز چھوڑ رہے ہیں، وہی پھر داڑھی منڈا رہے ہیں، وہی جھوٹ بول رہے ہیں، سود کا رشوت کا لین دین چل رہا ہے، حرام کمائی چل رہی ہے، دھوکہ بازی ہو رہی ہے، استغفر اللہ، غیر عورتوں کو اور امردوں کو وہ شہوت کے ساتھ، استغفر اللہ، بری لذت کے ساتھ ٹکا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ، وہی بدکاریاں، شراب نوشیاں، ماں باپ کو ستانا، بال بچوں کو شریعت کے مطابق تربیت نہ کرنا، بے نمازیوں کی دوستیاں، ماڈرن دوست جو دین سے دور ہیں، استغفر اللہ، پھر وہی دھندے۔ تو یہ سچی توبہ نہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی توبہ کے 3 رکن ہیں: جرم کا اعتراف کرنا، شرمندہ ہونا، اور گناہ چھوڑنے کا پکا عزم۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور پل صراط سے گزرنے والے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔